ایک اچھا آدمی معروف ہے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے، یہ تم سے شرک کروائے، شرک تو نہیں کرنا لیکن ان کے ساتھ بھلائی پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ آج کل تو تھوڑے سے کہتے ہیں میرے اس بھائی کے ساتھ ابا جی نے والدہ نے زیادہ کیا، میرے ساتھ نہیں کیا، میں بچے لیتے الگ ہو گئے، تو پھر الگ ہی رہ گیا۔ میرے ابا جی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، وہ میرے دوستوں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا تھا، میں گھر نہیں جاتا، تو گھر نہیں جاتا تو اللہ جنت سے نکال گا۔ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، ماں باپ ظالم ہیں پھر بھی ہمیں اختیار نہیں، یہ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑنے کا اختیار کہاں سے آتا ہے؟ کتاب میں واقع پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایک نوجوان کے روایات بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا، وارڈ میں ہم اس کو لے گئے، اس کو تیز سخت گردے وغیرہ کی تکلیف تھی، ہم نے تمام اپنے گھر میں استعمال کیے، اس کو پین کلر دے رہے ہیں، اس کو ٹیکے لگا رہے ہیں، اس کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی۔ جب وہ تکلیف کی وجہ سے چیخو پکار کرتا ہے تو اس کی چیخو پکار سے ایک ایسی بھیانک آواز نکلتی تھی کہ جس وارڈ میں ہم نے اس کو رکھا، لوگ اپنے مریض لے کر دوسرے وارڈوں کو چلے گئے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے مریض میں نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب اس کے والد نے اس کی یہ تکلیف دیکھی، اس نے آ کر ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو زہر میں انجیکشن لگاؤ، یہ مر جائے، ہم اس کی تکلیف نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے والد صاحب کو پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، آخر یہ کیوں اتنی تکلیف میں ہے اور ہم بے بس ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی ماں کو مارتا تھا، ستاتا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کل ذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء، کوئی بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، الا حقوق الوالدین، لیکن جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یعجل فی الدنیا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے سزا دینا شروع کر دیں گے، فی الحیات قبل الممات، اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے جو والدین کا نافرمان ہوگا، فی الحیات زندگی کے اندر مرنے سے پہلے، حالانکہ جزا اور سزا آخرت میں ہوگی، لیکن والدین کا نافرمان اتنا بڑا بدبخت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اس کو سزا دینا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے میں ہر قسم کا گناہ معاف کر سکتا ہوں، والدین کی نافرمانی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ایک شخص ہے بنی سلمان کے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے والدین فوت ہو چکے، حل باقیہ من بر ابوی شیء ابرہ بہ من بعدہ، کیا میرے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں ابھی بھی ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کر سکوں؟ اصل میں بالکل ہے۔ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کسی کے ماں باپ فوت ہو جائے ان کے بعد پھر بھی وہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے 5 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرمایا والصلاۃ علیہم، ایک کام یہ کرو کہ ان کے لیے دعا کیا، دوسرا والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کیا کرو، بخشش کی دعائیں مانگا کرو، اور تیسری چیز ونفاذ عہدہما من بعدہ، اگر دنیا میں انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا پورا نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا، اگر تم اس کو پورا کر سکتے ہیں اس کو پورا کرو۔ اور چوتھی چیز فرمائی وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بها، کہ والدین کے ساتھ والدین کے وہ رشتہ دار، یعنی وہ لوگ جو ماں کی وجہ سے رشتہ دار بن گئے یا وہ لوگ جو والد کی وجہ سے رشتہ دار بن گئے، ننیال ہے یا ددیال ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو، کیونکہ ماں باپ اتنے عظیم ہیں، ان کی وجہ سے جو رشتہ دار بنے ہیں ان کے ساتھ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس نے سلوک کا معاملہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، چاچوں سے ماموں سے ناراض ہونا بیٹھ جائے تو ماں باپ کا حق ہے۔ کسی حدیث میں بھی آتے ہیں کہ تمہارے اگر عظیم گناہ کیا ہے تو خالہ کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی بہن ہے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف۔ اور 5ویں چیز فرمائی واکرام صدیق امام من بعد، کہ ان کے بعد جو تمہارے والدین کے دوست ہیں، والد کے دوست ہیں، والدہ کی سہیلیاں ہیں، اگر تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو یہ بھی خدمت ان کو تمہاری طرف سے پہنچے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ شخص ہے، انہوں نے کہا کہ ان العبد لیموت والداہ وانہ لہما لعاق،
ایک شخص کے والدین فوت ہو جائیں اور وہ ان کا نافرمان ہوا، فلا یزال یدعو لهما ویستغفر لهما، وہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں مانگتا رہے، حتی یکتب اللہ بارا، اگر وہ اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں میں لکھ دے گا۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں، اور جن کے وفات پا چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو 5 کام آپ کو بتائیں یہ کرنے ان کے لیے ضروری ہے۔ ایک چیز ہے جس کا ہمارے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ گھر میں چھوٹے بچے سب کے ہوتے ہیں، بچے کی ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بچہ دودھ پیتا ہے، اس میں ہم اس کو کوئی چیز نہیں کھلاتے ہیں جس کو نقصان دے، پھر آہستہ آہستہ اس کی دودھ کے علاوہ دیگر غذائیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں اس کو کیلا، سیریلک اور اس قسم کی چیزیں نرم نرم غذائیں دی جاتی ہیں، پھر تھوڑا اور مضبوط ہوتا ہے، اسی گھر میں اس بچے کے لیے روٹی نرم کر کے دینے کے سارے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کو اس طرح کھلائے جاتے ہیں کہ اس کو نقصان نہ دے، پھر جب مضبوط ہو جاتا ہے پھر ہر قسم کا کھانا کھانے لگتا ہے۔ یہ ایک گھر ہے جس میں بچے کے لیے یہی ترتیب چل رہی ہے، اس کے لیے ہمیں دودھ بھی مل جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں سیریلک بھی مل جاتا ہے، اس کے لیے یخنی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اس کے کھانا نرم کرنے کی ساری چیزوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اسی گھر میں والد اور والدہ موجود ہیں جن کے دانت نہیں ہیں، وہ سب چیز چبا نہیں سکتے ہیں، منہ میں گھما گھما کے لوگ کو نیچے اتار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے معدوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کے لیے انتظام ہو جاتا ہے، والد اور والدہ کے لیے ہم سے انتظام نہیں ہوتا۔ اپنا بچپن ہم بھول گئے، جنہوں نے ہمارے بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، اس ٹائم ہم سارے انتظامات ان کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن اسی گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے لیے ہم خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بیٹے نے کہا کہ موٹر سائیکل چاہیے، بیٹے کو 7 لاکھ 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل لے کر دینے کے ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو اگر 30-40 ہزار کا دانتوں کا سیٹ لگوا دیں کہ وہ کھانا ٹھیک طریقے سے کھا سکیں، اس کے پیسے ہمارے پاس نہیں آتے۔ بیٹا جوان ہوا، اس نے موبائل کی ڈیمانڈ شروع کی اور ضد شروع کی، تو 50-60 ہزار کا موبائل لے کے دینے کے پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ ماں باپ کے دانت لگوانے کے پیسے ہمارے پاس نہیں آتے۔ اس ٹائم ہمیں قرضہ بھی مشکل لگتا ہے، اس ٹائم ہمیں خرچہ بھی مشکل لگتا ہے کہ ماں باپ پہ لگا دیے، پتہ نہیں ہمارے پاس پھر پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے، دنیا سے پیسے بھی ختم نہ ہو۔ عید آئی ہے، اپنے بچوں کو لے کر ہم بازار میں گئے، بچوں نے، بچیوں نے، بیوی نے، سب نے اپنے پسند کے سوٹ لیے، اور ماں باپ کے لیے ایک سوٹ لٹکا کے آپ کے ساتھ آ جاتا، یہ لو جی آپ کے لیے لائے، بازوں میں نہیں لاتے۔ ان کے دوست نہیں ہیں، ماں کی سہیلیاں نہیں ہیں، سب سے پہلے ان کو گاڑی میں بٹھائیں آگے اور بازار لے کر جائیں، ابا جان اپنی مرضی کا سوٹ لیں، امی جان اپنی مرضی کا سوٹ لیں، دونوں نے اپنی مرضی کا سوٹ لیا، اس کے بعد گھر والوں کے لیے سلسلہ شروع کر دیا۔ والد کی بھی عزت ہے، شان ہے، اس کے بھی دوست ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں جب میں ان میں بیٹھوں تو اپنی مرضی کے اور اچھے لباس میں بیٹھوں۔ ماں کی بھی سہیلیاں ہیں، اس کی دل اور خواہشات ختم نہیں ہوئی ہے، وہ صرف قربانیاں دینے والی بن جاتی ہے، اس کا دل بھی بنتا ہے کہ میں اپنی محلے داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے سہیلیوں میں اپنی پسند اور اچھے سوٹ کے ساتھ بیٹھوں۔ اس ٹائم ہماری آنکھوں میں پردے پڑ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی قربانیاں کا حیات ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ والدہ یہ والد بیٹھے ہیں، سامنے آ کر کھانا رکھا، امی جی یہ بوٹی کھا رہے ہیں، ابو جی یہ بوٹی کھا رہے ہیں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، اوہ میرا تو دل ہی نہیں، میرا پیٹ بھرا ہے، ایک لقمہ مل گیا نا مجھے الٹی آ گیا۔ یعنی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ کھائے تو ہمارا بیٹا ہی کھائے۔ یہ بھی سب نیچے کر کے شروع ہو جاتا ہے، پوچھو نہیں، ہاتھ سے توڑو اور ان کے منہ میں ڈالو، نہیں آپ کھائیں گے۔ تو ماں باپ ساری زندگی قربانی نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اپنی قربانیاں اپنی اولاد کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے سارے حضرات اس چیز کی کوشش کریں کہ آج کی تاک رات ہے، دل میں تیار کریں کہ سب جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں۔ اگر اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگی تو یہ رمضان میں معافی والا سین بالکل بھولیں۔ اس لیے اللہ کی ذات بڑی ہی
وہ بھائی صاحب چاول آپ ہی کو دے کے ضرورت سارے آپ کے لیے کوئی مانے مجھے ویسے بھی پرہیز ہے میں نہیں کہوں گا اتنے آپ نہیں چھوڑ آخری بات کرتا ہوں اس کو غور سے سن لیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک والدہ ہے یہ مغفرت کی رات ہے تاکہ ماں باپ کا جو ہم سے تلفی ہے اس کے لیے معافی مانگے آخری بات سے بات اس نے کہا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ پہلے جب ان کی مجلس ہوتی تھی علمی حلقہ ہوتا تھا اس میں شریک ہوتی تھی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں بڑے بڑے گائے جس طرح ہوتا ہے لوگ بزرگوں سے کہتے ہیں یہ بات کہتے کہتے ایک عرصہ گزرا اب ان کا بیٹا جوان بیمار ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں اور یاد رکھیں جب آدمی بدکاریوں اور بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو ایسے لوگ اکثر بڑی بڑی بیماریوں میں بھی پڑ جاتے ہیں بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں میں بڑی سخت اور گناہ والی زندگی گزاری ہے اگر آپ جائیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں کہ مجھے توبہ کرا دیں کیونکہ اب چرپائی سے اٹھ کر ان کے بعد جانے کے قابل نہیں ماں تو ماں جلدی سے خوش ہو گئی بیٹا میرا توبہ کے لیے تیار ہو گیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ اے حسن بصری وہ بیٹا جس کے لیے میں دعائیں کراتی تھی آج وہ توبہ کے لیے تیار ہو گیا آپ تشریف لائیں اس کو توبہ کروا دیں حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا دیکھو ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے اب ایک بندے کی خاطر میں ہزاروں بندوں کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تمہیں معذرت خواہ بیچاری پریشان ہو گئی بڑی مشکل چیز ہوتی ہے ایک طرف ہزاروں لوگ بیٹھے اس کو چھوڑ کے آپ کی ایک کی خاطر تو نہیں جا سکتا بیٹے کے پاس ہے اس نے کہا تو اے بدبخت جب وہ تیار تھے تو تیار نہیں تھا آج تو تیار ہے تو ان کے پاس وقت نہیں اس نے کہا ماں ایسے ہے نا کہ واقعی میں بدبخت ہوا لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ رب حسن بصری کا ہے تو میرا بھی تو گواہ رہنا کہ میں اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگوں کہ میرا رب مجھے معاف رہا لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے گلے میں کوئی رسی کوئی چادر وغیرہ ڈال کے مجھے ان گلیوں میں گھسیٹنا ہے تاکہ میری عبرت اور میرا انجام دیکھ کر میرے دیگر نوجوان ساتھی جن گناہوں میں میں لگا تھا وہ بھی لگے ہیں وہ مجھ سے توبہ کریں اگر میرا انجام برا ہو رہا ہے کم از کم وہ اس حالت کے پہلے پہنچنے سے پہلے اپنی توبہ کریں بس اس کا انتقال ہوتا پھر ماں باقی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس تو بیٹا مر گیا جنازہ تو پڑا انہیں کہا وہ بڑا بنگار جنکار قسم کا شخص تھا بے نمازی آدمی تھا اور مسئلے کے حساب سے میں بے نمازی آدمی کا نماز نظر نہیں ہوتا مسئلہ یہی تھا انہوں نے مسئلے کے مطابق کام کیا پریشان ہو گئے واپس آئی ملے والے کو کہا جیسا کیسا بھی ہے غسل دے کے دفنا دو انہیں کہا جنازہ کون پڑھائے گا انہیں کہا آپس میں مشورہ کرو جس کا جنازے کا طے ہو جائے اس سے کہنا نماز نظر پڑھا جنازے کی تیاریاں کی غسل وغیرہ کفن وغیرہ سارا انتظام ہو گیا جنازہ انہوں نے نکال لیا تدفین وغیرہ کے لیے نماز جنازہ ادا کیا دروازے پر دستک ہوئی ماں نے دروازہ کھولا حیران رہ گئی حضرت حسن بصری تشریف لے حضرت آپ کیسے آپ نے تو کہا میں نہیں آ سکتی انہیں کہا کہ تمہیں کہنے کے بعد میرے قیلولہ کا وقت ہو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی اور خواب میں مجھے یوں محسوس ہوا یہ غیب سے جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹا کہ حسن بصری تم نے میرے دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیوں کیا اتنا سا کہنا بس اس سے سچے دل سے معافی مانگتا دل کو اس کی طرف خالص کرنے کہ یا اللہ میں معاف فرما جیسے ہی ہم دل اس کے لیے خالص کریں گے اس کے دروازے کھولنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اس کے دروازے ہر ٹائم کھلے تو کہتی حضرت رکے میں جلدی سے ماروں ابھی جنازہ نہ پڑھا تو پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نماز جنازہ ادا کیا اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں کسی کی زندگی دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ نیک ہے وہ نگران صرف فقر کام سے کام رکھنے چاہیے وہ کیا پڑھتا ہے اس نے ایک بار کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف کر دے وہ معافی کرا کے اس کا دوست بن گیا
اور ہم اس کے دشمن بنے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور وہ دوست بن گیا، تو جو اللہ کا دوست ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے کر کے ہم اللہ کا دشمن بن گئے۔ ان چیزوں سے اپنا کو بچانا چاہیے۔ ایک ملنگ تھا، ملنگ شن شن کرتے جا رہے تھے گلیوں میں، آپ نے دیکھے وہ سب۔ ایک جگہ گیا، اس نے حلوائی نے بلایا، دودھ والے کی طرف، اس نے دودھ پلا دیا، آسمان کی طرف دیکھا، چلا گیا۔ آگے گیا سیڑھیوں پر، ایک طائف ناچنے گانے والی عورت بیٹھی تھی، ساتھ اس کا کوئی یار وغیرہ بیٹھا تھا سیڑھیوں پر۔ اب یہ وہاں سے چل رہا اپنی مستی میں، چھان چھان وہ چھینٹا کیچڑ کا اٹھا اور اس لڑکی کے اوپر پڑے۔ وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا وہ آیا، اس نے اس کو ٹکا کے لگائی، ہیرو بننے کی کوشش کی۔ اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی چھت پہ اوپر چڑھی، اس کا پاؤں اٹکا، سر نیچے لگا، مر گیا۔ لوگ سارے جمع ہوئے، فقیر کو پکڑ کے لے گئے کہ تو بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، تو نے اس کو بدوا دے دی، تو بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، تو نے اس کو، فقیر تو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والے لوگ کسی کو بدوائیں نہیں دیتے، دعائیں کرتے ہیں۔ اس نے انکار کیا، جی میں نے تو کوئی بدوا نہیں دی۔ نے کہا ہم نے خود دیکھا، اس نے تھپڑ مارا تو ہم نے آسمان کو دیکھا، اپنے ہونٹ لگائے تو ہم نے بدوا کی اور چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی بدوا نہیں دی، ماجرا یہ ہوا کہ پیچھے مجھے حلوائی نے دودھ پلایا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، تو نے دودھ پلایا۔ آگے آیا، اس نے مجھے تھپڑ دیا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ کہیں سے دودھ پلواتا اور کہیں سے تھپڑ پلواتا۔ میں نے صرف اتنی بات کی اور میں آگے چلا گیا۔ البتہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی محبوبہ پہ کیچڑ کا چھینٹا پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، مجھے تھپڑ لگا، میرے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کے یار کو جان سے مار دیا۔ وہ فقیر بن گیا، اس کے سامنے صرف معافی مانگنا۔ تو معافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ جن کے ماں باپ گھروں میں ہیں ان کے پاؤں پر رکھ کے معافی مانگے، ہم سے ہر ایک سے بدتمیزی ہو جائے گی، کیوں کہ لیلۃ القدر ہماری بخشش ہو جائے۔ جن کے دور ہیں ان سے ٹال کر کے معافی مانگے، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کر کر کے جو 5 طریقے میں نے بتائے ہیں وہ سارے اعمال کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی رضا نصیب فرمائے اور ہماری محبت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا